اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزہ رکھ لے، اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ روزہ رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور جس میں ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ پاس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو اور روزے پوری کر لینے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اے نبی، اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں۔ روزے کی رات میں بیویوں کے ساتھ جمع کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب اپنی بیویوں کے ساتھ ملا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے جدا ہو جائے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کر لو، اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کے حدود میں سے ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔